أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نكس على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم پھر نکسو اونتے کیے گئے وہ علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل لقد یقیناً علمت تو جانتا ہے اے ابراہیم ما ہؤلاء ینطقون یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان کے ذریعے سے بھی توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا اور پیارے پیارے دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو توحید سمجھائی، اور جن معبودوں کے آگے لوگ صبح شام جھکے رہتے تھے ان کا بطلان ہونا بھی دلائل کے ذریعے ان کے اوپر ثابت کیا، لیکن لوگ مان کر کے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اندر یہ عزم بھی کر لیا کہ میں عملی طور پر بھی لوگوں کو یہ بات انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دن جب موقع ملا بت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، سب کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ جب عبادت کرنے کے لیے عبادت خانے کے اندر جاتے ہیں، اپنے خداؤں کی یہ حرکت دیکھتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، تو کچھ آوازیں آتی ہیں کہ جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے، اور ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ اس کو ذرا ہمارے سامنے لے کر کے آؤ تاکہ اس سے ہم پوچھ گچھ کریں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیسے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بڑے نے کیا ہے، اس سے تم پوچھ لو۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے اس بڑے نے کیا ہے، اس سے جا کر کے پوچھ لو، تو بس ان کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ ان کے دل نے گواہیاں دینا شروع کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح ہیں، حق کے اوپر ہیں، اور ہم باطل کے اوپر، غلطی کے اوپر ہیں۔ خود اپنے دل کے اندر بھی اپنے آپ کو الظالمون، ظالم قرار دے کہ ہم ظالم ہیں، ہم غلطی کے اوپر ہیں، ہم نے بتوں کو خدا قرار دے کر کے غلطی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو بھی کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے، صحیح ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، یہ معبود ہونے کے اہل نہیں ہیں، یہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں، ہم غلطی کے اوپر ہیں۔ چاہیے کہ جس وقت انسان کو غلطی کے اوپر تنبؤ ہو جائے تو بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور حق بات کو اختیار کرتا ہے، تو حق بات کو اختیار کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت ماری گئی، الٹا فیصلہ کر دیا، اونڈے کیے گئے اپنے سروں کے بال، ان کی مت ماری گئی، الٹا فیصلہ کر لیا اور کہہ دیا لقد علمت اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول تو سکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ایک اور بات آ گئی، گویا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ خود ہی تھوڑا سا بول دیں کہ یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے ہیں، اب لوہا گرم تھا، اب بات سمجھانے کا وقت آ گیا تھا، موقع تھا، تو بھرپور فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کا پورا فائدہ اٹھایا اس موقع سے، اور لوگوں کو مسئلہ بتلا دیا افتعبدون، کیا تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے ما لا ینفعکم، جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، شیئا ذرا برابر، ولا یضرکم، اور نہ تم کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اپنے آپ کو بھی ضرر سے بچا نہیں سکتے ہیں، تو تمہیں فائدہ کہاں پہنچا سکتے ہیں، تمہیں ضرر اور نقصانات سے کہاں بچا سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، افسوس ہے تمہاری اور تمہاری عقلیں آخر کہاں چلی گئی ہیں، افسوس ہے تمہاری حالت کے اوپر کہ دنیا کے معاملے کے اندر تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جلدی تم کو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ دین کے معاملے کے اندر تمہاری آخر سمجھ کہاں چلی جاتی ہے۔ افسوس ہے تمہاری اوپر اور ان کے اوپر بھی کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، ان بتوں کے آگے تم جھکے رہتے ہو۔ افلا تعقلون، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کے آگے پوجنا شروع کر دینا، بڑا ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔
تو بجائے اس کے کہ سمجھ جاتے مقابلے کی ٹھان لی ہے، ضد کی ٹھان لی ہے، سازشیں کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، دعوت کے راستے کے اندر روڑے اٹکانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، بتوں کے نظام کے اوپر قائم رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے، بات کو نمرود تک بھی پہنچا دیا گیا کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا نوجوان بھی ہے کہ جو تمہاری خدائی سے انکاری ہے۔ تو نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار کے اندر طلب کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ والے انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی تو کسی سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا، دھبنے والا بھی نہیں ہوتا، جھکنے والا بھی نہیں ہوتا اور بھاگنے والا بھی نہیں ہوتا۔ جب طلب کیا جاتا ہے تو دربار کے اندر چلے جاتے ہیں، نمرود کے سامنے چلے جاتے ہیں، اور اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا تو میں ہوں، اے ابراہیم تمہارا کون خدا ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ہونے پر اور اس کے ایک ہونے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار کے اندر، مجمع کے اندر، جرگے کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کا تعارف بیان کیا، اور اللہ کے ہونے پر اس کے ایک ہونے کے اوپر دو بہت بڑی دلیلیں پیش کی، اور آگے سے کسی کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ ایک تعارف اللہ رب العالمین کے ہونے اور اس کے ایک ہونے کے اوپر کیا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا یہ کام تو میں کرتا ہوں، جس کو کل پھانسی ہونا تھی اس کو چھوڑ دیا، جو آزاد پھر رہا تھا پکڑ کر کے مروا دیا، کہا کہ دیکھو زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نمرود حقیقی موت اور حقیقی زندگی کے تصور سے ناآشنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر دوسری دلیل پیش کی، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو اے نمرود مشرق سے نکالتا ہے۔ اے نمرود اگر تم خدا ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، جو کافر تھا، جو نمرود تھا، حق کا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، گنگ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مناظرے کے اندر ہار گیا۔ مفسرین حضرات نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں نکالنے والا ہوں، اے ابراہیم اگر تمہارا کوئی اور خدا ہے تو اس کو بتلا دو ذرا، وہ مغرب سے نکال دے۔ اگر ایسی بات وہ کہہ دیتا تو دنیا اس دن دیکھتی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل رہا ہے، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا بھی۔ لیکن ایسی اچھی اچھی باتوں کی، پیاری پیاری باتوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں دیا کرتا۔ تو وہ اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اپنے آپ کو تو خدا کہہ رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو احساس دلایا کہ تم خدا نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب العالمین کو تسلیم کر لیتا، ایمان لے آتا، لیکن جس وقت بہت سارے لوگ بات میں ہار جاتے ہیں، دلائل میں ہار جاتے ہیں، کوئی ٹھوس بات ہوتی نہیں ہے تو پھر الجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہوچے اور کنڈے استعمال کرنا شروع کر، دو نمبریاں شروع کر دیتے ہیں، زور دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زور دکھایا کہ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے، اپنے الہوں کی مدد کرنی ہے، تو بس پھر آخری فیصلہ کر دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہی ختم کر دو۔ یہ جو توحید کی آواز ہے یہ مکمل طور پر دب بھی جائے، اور کیا فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی چاردیواری بنائی جاتی ہے، اور اس بہت بڑی چاردیواری کے اندر بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو فوجی بھی ان کو پکڑتا ہے، قریب لاتا ہے، وہ بھی جلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک منجنیق بنائی گئی، اور اس منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب پھینکنے کی بات آتی تو وہاں پر بھی بھاگتے نہیں ہیں، اللہ والے انسان تھے، اللہ کی رضا کے لیے اس آگ کے اندر جانے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا فیصلہ کیا تھا؟ قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، جلانے کا فیصلہ ہوا۔ اور کیوں فیصلہ ہوا؟ وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ذرا غور کیجئے، انسان جب ضدی ہو جائے، ہٹ درم اور متحسب ہو جائے، گناہوں کے اوپر ڈٹ جائے، شرک کے اندر اختہ ہو جائے، تو بسا اوقات اس سے ایسی بیوقوفیاں صادر ہوتی ہیں، بیوقوفانہ کام صادر ہوتے ہیں۔ جیسے غور کیجئے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا، تو اس کی لاش کو گھماتا رہا پھر رہا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر ایک کوا آیا، اس کے پاس دوسرے ایک کوے کی مردہ لاش تھی، زمین کو خریدا، اس کے اندر دبا دیا۔ تو قابیل نے دیکھا تو افسوس کیا اور اپنے آپ کو ملامت بھی کی، اور کہا کہ میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوں۔ اس کو معلوم ہے کہ لاش کو کیسے چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو جب انسان گناہوں کی پرختہ ہو جاتا ہے تو عقلیں ایسی معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ مشرکین ایسے شرک کے اندر اندھے ہو گئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھے، الہ تو آدمی اس کو قرار دیتا ہے جو مشکلوں میں مدد کرے گا، یہ کہتے ہیں کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اس حد تک مت انسان کی ماری جاتی ہے، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے، ہم تو دلیل کے میدان کے اندر ہار گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کارروائی کرنے کا تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ ہاں کچھ کرنا ہی ہے تو پھر آخری قدم اٹھاؤ، ان کا معاملہ ختم کر کے رکھ دو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو حرقوا، ان کو جلا دیا جائے۔ تو جس وقت پھینک دیا گیا تو اللہ نے فرمایا کھولنا یا نارو کھونی، ہم نے کہا اے آگ
حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت ڈھالا جا رہا تھا تو ڈھالے جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ میں جاؤں گا اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جلانے کے لیے تیار کر لی۔ یہ تو بعد میں جس وقت وہاں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ جو آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے اس کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر اس کے حق کے اندر فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا کہ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، جلا کر کے رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو میری آگ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو میری مخلوق ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈک۔ علماء فرماتے صرف اتنی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو جاتی، برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی، تو یہ تو اور مشکلات پیدا کر دیتی۔ سلامتی والی میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے خیال کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین حضرات لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان ہے، فرماتے ہیں میری پوری زندگی کے اندر جو میرے خوشحال ترین اور پرسکون ترین ایام تھے وہ آگ والے ایام تھے۔ آگ کے اندر تو لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جو جل جاتا ہے اور زندہ بچ بھی جائے تو کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، کتنا مشکل سے اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو ایام تھے آگ والے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کے یادگار ایام، خوشحال ترین اور پرسکون ترین ایام تھے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ۔ اس آیت کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لوگوں نے ارادہ کیا، انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے خلاف کئی دن چال چلنے کا۔ کیا چال چلنے کا؟ آگ میں جلانے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے کر دیا ان کو الاخسرین، ناکام، بری طرح ناکام ہو گئے۔ ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو انسان بناتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک منصوبہ وہ ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو کر کے رہتا ہے۔ لوگوں نے منصوبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا، اللہ نے منصوبہ بنایا بچانے کا، تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامیاب ہو کر کے رہا۔ ایک منصوبہ تھا فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کا، پکڑنے کا، اور ایک منصوبہ تھا اللہ رب العالمین کا اپنے حبیب کو اور بنی اسرائیل مسلمانوں کو بچانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر راستے بنا کر کے بچا کر کے دکھا دیا، اور جو مارنے پکڑنے کے لیے آ رہا تھا اس کا منصوبہ ناکام ہوا اور وہ غرقاب ہو کر کے رہ گیا۔ تو ایک منصوبہ جو اللہ کا ہوتا ہے وہی غالب آ کر کے رہتا ہے۔ ایک منصوبہ لوگ بناتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن جو منصوبہ اللہ بناتا ہے فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ایک منصوبہ لوگوں نے بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا، اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ اپنے حبیب کو بحفاظت مکہ سے مدینہ پہنچانا ہے، تو ان کے درمیان سے پہنچا کر کے دکھا دیا، اور جو مارنا یا گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ تلیاں ملتے رہ گئے۔ ان کے بیچ میں سے نکلتے ہیں گھر سے، ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، پھر وہاں سے غار ثور کے اندر چلے جاتے ہیں، لوگ پکڑنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ میں نے ان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کر کے دکھا دیا۔ ایک لوگوں کا منصوبہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا، پھانسی گھاٹ تک بھی پہنچا دیا تھا۔ اللہ کا منصوبہ تھا کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان سے میں نے زندہ سلامت آسمانوں کو اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے حال یہ کہ انہوں نے کام پورا کر دیا تھا، پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا دیا۔ تو ایک لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا۔ ایک منصوبہ ابرہہ کا تھا کہ میں نے جانا ہے اور بیت اللہ کو گرا کر کے آنا ہے، اور ایک منصوبہ اللہ کا تھا کہ میرے گھر کو آخر کون میری اجازت کے بغیر گرا سکتا ہے، میں اس کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا کر کے دکھا دیا ہے۔ جو 60,000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا وہ ناکام اور تباہ و برباد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثم پھر نکسو اون دیکھیے گئے وہ علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل، لقد یقینا علمت تو جانتا ہے اے ابراہیم ما ہؤلاء ینطقون یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ کالا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افتعبدون کیا تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ان کی لا ینفعکم جو نفع نہیں دے سکتے تم کو شیئا ذرا برابر، ولا یضرکم اور نہ تم کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر افسوس لکم تمہاری پر علما اور ان کے اوپر جن کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، افلا اللہ کے علاوہ، افلا تاکلون کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ قال انہوں نے کہا حرکو جلا دو اس کو، وانصروا اور مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلام اور سلامتی والی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وارادوا اور انہوں نے ارادہ کیا بھی اس کے خلاف کئی دن چال چلنے کا، فجعلناہم پس ہم نے کر دیا ان کو الاخسرین بری طرح ناکام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ